ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی ہم تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے عقل و دل، اور اس میں عقل تو انسان کے دماغ کے لیے، عقل کے لیے استعمال ہوا ہے، ذہن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دل جو ہے وہ عشق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ عشق کے جذبے کے تحت انسان جو کارنامے سر انجام دیتا ہے وہ عقل کے ذریعے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کا ایک بہت ہی مشہور شعر بھی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے عشق تھا، اس لیے وہ آگ میں بھی چھلنگ لگا دی، جبکہ جو عقل والے تھے وہ تو تماشا کر رہے تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ جو ہے اس کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور عقل کا اس وقت یہی ماننا تھا کہ یہ آگ جلاتی ہے، لیکن عشق جو ہے اس کو جو ہے اتنی طاقت دی کہ وہ عقل پر بھی غالب آ گیا۔ تو اس نظم میں اقبال کہتے ہیں کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں۔ کہتا یہ بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے عقل اور دل کے درمیان، تو ایک دفعہ عقل نے دل سے یہ کہا کہ دیکھو میں بہت ہی اہم ہوں، میں ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں جو اپنے راستے سے بھٹک چکے ہوتے ہیں، جن کو اپنا راستہ نہیں ملتا میں ان کو راستہ دکھاتا ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا۔ کہتا ہے ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ رسا رسائی رکھنے والا، پہنچنے والا۔ کہتا ہے کہ میں ہوں تو ویسے زمین پر، لیکن میں آسمان سے بھی آگے گزر سکتا ہوں۔ زمین پر ہوتے ہوئے میں آسمان کا بھی علم رکھتا ہوں۔ یہ جو سائنسدان عقل کے ذریعے خلاؤں کی چھان بین کرتے ہیں، خلاؤں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں، یہ بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ کہتا ہے دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، آپ مجھے دیکھ لو کہ میں کہاں تک پہنچ رکھتا ہوں۔ زمین پر ہوتے ہوئے میں خلاؤں کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، انسان عقل کے ذریعے آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں۔ رہبری، رہنمائی، اور خضر آپ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کا ایک ولی ہے جو لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور خجستہ پا کا مطلب ہے مبارک قدموں والا۔ کہتا ہے کام دنیا میں رہبری ہے میرا۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا میں دوسروں کی رہبری کرنا، دوسروں کی رہنمائی کرنا میرا کام ہے، اور میں بالکل خضر کی طرح مبارک قدموں والا ہوں۔ جس طرح خضر علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح میں بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ اچھا، مفسر ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ کتاب ہستی زندگی کی کتاب، اور مظہر ظاہر ہونے کی جگہ، شان کبریا خدا کی شان، اللہ کی قدرت۔ کہتا ہے کہ اگر زندگی کی کتاب کو، زندگی کو ایک کتاب سے تعبیر کیا جائے تو میں اس کی تفسیر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کی وضاحت میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتی ہوں۔ زندگی کی جو کتاب ہے اس کی وضاحت میں ہوں۔ عقل کے ذریعے انسان زندگی کی کتاب کو سمجھ سکتا ہے، اور مظہر شان کبریا ہوں میں۔ اور کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو میں سامنے لاتا ہوں، اس کا اظہار میرے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بوند ایک خون کی ہے تو لیکن، غیرت لال بے بہا ہوں میں۔ بوند قطرے کو کہتے ہیں، اور غیرت لال بے بہا انتہائی قیمتی لال۔ آپ جانتے ہیں کہ لال ایک بہت ہی قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، جس طرح اشرفی ہے، جس طرح سونا ہے، اسی طرح لال جو ہے قیمتی پتھر ہے۔ کہتا ہے بوند ایک خون کی ہے تو لیکن، دل سے کہتا ہے کہ آپ تو صرف خون کے قطرے ہو، آپ میں اور تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ دل کا کام ہی پورے جسم کو خون دینا ہوتا ہے، دل جو ہے خون سے بھرا ہوتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ تم اے دل خون کا ایک قطرہ ہو، اور مجھے دیکھیں کہ میں انتہائی قیمتی ترین جو لال ہے، جو پتھر ہے، اس کی طرح ہوں، یعنی میں بہت قیمتی ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں۔
اب دل اس سے مخاطب ہوا اور اس سے کہنے لگا جو آپ کہہ رہے ہو وہ تو سچ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ میں کیا ہوں۔ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ کہتا ہے کہ تم نے اس دعوت کو کر دیا کہ جو زندگی کی کتاب ہے اس کے تم مفسر ہو، تم زندگی کی وضاحت کرتے ہو، تمہارے ذریعے لوگ زندگی کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور زندگی کے جو راز ہیں ان کو سمجھتے ہو، لیکن میں ایسا ہوں کہ جو دل کی نظر سے دیکھیں، بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں تو میں ان چیزوں کو باقاعدہ طور پر دیکھتا ہوں۔ آپ تو صرف سمجھتے ہو، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے شاہد ہوں۔ ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ مظاہر جو سامنے ہو، واسطہ تعلق، باطن چھپا ہوا، اندرون، آشنا یعنی جاننے والا۔ کہتا ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، اے دل تم تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہو، تمہارا تعلق ظاہر سے ہے، اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ مجھے دیکھیں کہ میں جو پوشیدہ چیزیں ہیں، جو اندرون ہے، اس کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں، اس سے بھی آگاہ ہوں۔ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ اچھا، کہتا ہے کہ اگر علم تم ہو تو پھر اس علم کو جاننا، اس تک رسائی حاصل کرنا میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کو جاننا الگ چیز ہے، اس چیز تک اس کی معرفت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کا شاہد ہونا الگ چیز ہے۔ کہتا ہے تم جو ہے ایک چیز کے بارے میں جانتے ہو اور میں باقاعدہ طور پر اس کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری ہی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ اور تو خدا جو، یعنی تم خدا کو تلاش کرنے والی ہو، اے عقل تم خدا کو تلاش کرتی ہو، خدا نما ہوں میں، اور میں جو ہوں خدا کا پتہ دیتا ہوں، اس تک انسان کو پہنچا دیتا ہوں۔ علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں۔ کہتا ہے جب علم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر انسان بے تاب ہو جاتا ہے، اس میں بے قراری آ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اس بے چین کا میں ہی دوا ہوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عقل کے ذریعے ایک حد تک چلے جاتے ہیں، تب وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ سے عشق کرنے لگتے ہیں تو پھر جو ہے اس بے چینی کو علاج مل جاتا ہے، وہ بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ تم جو ہو، علم کی جو انتہا ہوتی ہے اس میں ایک بے تابی جو شروع ہوتی ہے، بے قراری جو پیدا ہوتی ہے، اس بے قراری کی میں دوا ہوں، اس کا علاج ہوں۔ شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں۔ پھر عقل سے عشق کہتا ہے کہ تم سچائی کی جو محفل ہے، صداقت سچائی کی جو محفل ہے اس کا شمع ہو، تمہاری وجہ سے سچائی سامنے آ جاتی ہے، یعنی عقل کے ذریعے انسان سچائی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، اور میں جو ہوں خوبصورتی کی جو محفل ہے اس کا چراغ میں ہی ہوں۔ تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر صدر اشنا ہوں میں۔ اچھا، زمان و مکان یعنی وقت اور جگہ، رشتہ پا یعنی جس کے پاؤں باندھے گئے ہوں، جو محدود ہو۔ عقل سے کہتا ہے کہ تم زمان اور مکان میں محدود ہو، یعنی وقت اور جگہ کی قید میں ہو، تمہارے لیے وقت کا تصور موجود ہے، تمہارے لیے جگہ کا تصور موجود ہے۔ طائر صدر اشنا ہوں میں، طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور صدرہ جو ہے، صدرہ جبرائیل کو کہتے ہیں، اشنا جاننے والے کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں جو ہوں، میں ایسا پرندہ ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کے مقام سے بھی میں آگاہ ہوں۔ آخری شعر میں کہتا ہے کہ کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ کہتا ہے کہ آپ میری جو بلندی ہے، میرا جو اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس سے واقف نہیں ہوں۔ میں اللہ تک رسائی، عرش تک رسائی کے لیے ایک ذریعہ ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اقبال نے دل کو جو ہے عشق سے تعبیر کیا ہے، اور عشق ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ عقل سے انسان اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دنیا میں جو ناممکن کام ہوتے ہیں،
وہ صرف اور صرف عشق کی وجہ سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور عقل جو ہے وہاں دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے جو عقل اور دل کا جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، اس میں اقبال نے عقل کی اہمیت بتانے کے بعد جو دل ہے اس کو زیادہ غالب بنا کر پیش کیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔